بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین کے لیے حضرت اختص کی خصوصی نصائح رقم فرمودہ حضرت صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب۔ حضرت مسیح پاک نے فرمایا، غیبت کرنے والے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت ہے، آدھی رات تک بیٹھی غیبت کرتی ہیں اور پھر صبح اٹھ کر وہی کام شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کی خاص صورت قرآن شریف میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ فقیر زیادہ تھے اور دوزخ میں دیکھا کہ عورتیں بہت تھیں۔ فرمایا عورتوں میں چند عیب بہت سخت ہیں اور کثرت سے ہیں۔ ایک شیخی کرنا کہ ہم ایسے اور ایسے ہیں، پھر یہ کہ قوم پر فخر کرنا کہ فلاں تو کمینی ذات کی عورت ہے، یہ فلاں ہم سے نیچی ذات کی ہے، پھر یہ کہ اگر کوئی غریب عورت ان میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے نفرت کرتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ شروع کر دیتی ہیں کہ کیسے غلیظ کپڑے پہنے ہیں، زیور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا عورت پر اپنے خامند کی فرما برداری فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورت کو اس کا خامند کہے کہ یہ ڈھیر اینٹوں کا اٹھا کر وہاں رکھ دے، اور جب وہ عورت اس بڑے اینٹوں کے انبار کو دوسری جگہ پر رکھ دے تو پھر اس کا خامند اس کو کہے کہ پھر اس کو اصل جگہ پر رکھ دے، تو اس عورت کو چاہیے کہ چون و چرا نہ کرے بلکہ اپنے خامند کی فرما برداری کرے۔ فرمایا عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کسی قسم کا ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ مرد پر بھی اس کے بہت سے حقوق رکھے گئے ہیں، بلکہ عورتوں کو گویا بالکل کرسی پر بٹھا دیا ہے اور مرد کو کہا ہے کہ ان کی خبر گیری کر، اس کا تمام کپڑا، کھانا اور تمام ضروریات مرد کے ذمے ہیں۔ دیکھو موچی ایک جوتی میں بددیانتی سے کچھ نہ کچھ بھر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اسے کچھ بچ رہے، تو جورو بچوں کا پیٹ پالوں، سپاہی لڑائی میں سر کٹاتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طرح جورو اور بچوں کا گزارا ہو۔ بڑے بڑے عہدیدار رشوت کے الزام میں پکڑے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ مجھ کو زیور چاہیے، کپڑا چاہیے، مجبوراً بیچارے کو کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسی طرزوں سے رزق کمانا منع فرمایا ہے۔ یہاں تک عورتوں کے حقوق ہیں کہ جب مرد کو کہا گیا ہے کہ ان کو طلاق دو تو مہر کے علاوہ ان کو کچھ اور بھی دو، کیونکہ اس وقت تمہاری ہمیشہ کے لیے اسے جدائی لازم ہوتی ہے، پس لازم ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ قرآن شریف کے ترجمے کی بابت ذکر ہوا تو فرمایا دیکھو توفی کے معنی ہمارے مخالف مولوی مرنے کے کرتے ہیں، لیکن جب مسیح کے بارے میں یہ لفظ آ جاوے تو اس کا اور ہی مطلب بتاتے ہیں کہ آسمان پر ماں جس میں انصری کے چڑھ گیا تھا۔ حضرت یوسف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ لفظ آ جاوے تب تو موت کے معنی وہی موت کے کیے، تب تو وفات کے معنی وہی موت کیے جاتے ہیں۔ افسوس، چاہیے تو یہ تھا کہ اگر معنی بدل نہیں ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدلے جاتے۔ فرمایا قرآن شریف تو بتاتا ہے کہ آسمان پر جانا تمہارا ناممکن ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دے میں ایک بشر رسول ہوں، میں آسمان پر کیوں کر چلا جاؤں۔ اور پھر قرآن شریف میں ہے مستقروں و متاعٌ الی حین، البقرہ آیت 37۔ پھر فرمایا مخالف مولوی ہماری مخالفت میں معراج کی حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ کا مذہب تھا کہ جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں جس میں انصری آسمان پر گئے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے۔ اسی طرح اور ائمہ اور اصحاب کرام کا بھی یہی مذہب رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نورانی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے، نہ اس جسم کے ساتھ۔ ایسا ہی شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی مذہب تھا، اور شاہ عبدالعزیز بھی یہی لکھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ آسمان پر جانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور نورانی جسم ملتا ہے جس سے کہ انسان آسمان پر جاتا ہے۔ ایک شخص نے تحریر کیا کہ یہاں اور بہت لوگوں کو الہام ہوتا ہے، مجھ کو خواب تک نہیں آتی، آپ دعا کریں کہ مجھ کو بھی الہام ہوا کریں، کیونکہ میری عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں گزرا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میری مراد پوری ہو جاوے۔ اس پر حضرت نے حکم تحریر کیا ہے، وہ اس قابل ہے کہ ناظرین رسالہ ازا بھی اس سے مطلع کیا جاویں، کیونکہ یہ امام برحق کے الفاظ ہیں
جس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے جواہرات سے بڑھ کر قیمت رکھتا ہے۔ ایڈیٹر تشہیر الرحمن۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے جواب دیا، السلام علیکم، الہام خدا تعالیٰ کا فعل ہے، بندے کی الہام میں فضیلت نہیں بلکہ اعمال صالحہ میں فضیلت ہے، اور اس میں کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے 100 نیک کاموں میں کوشش چاہیے تاکہ موجب نجات ہو۔ والسلام، مرزا غلام احمد۔ چونکہ کچھ مدت سے حضرت کی طبیعت دن کے دوسرے حصے میں اکثر خراب ہو جاتی تھی، اس لیے نماز مغرب اور عشاء گھر میں باجماعت پڑھ لیتے تھے، باہر تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد چند عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو سننے کے قابل ہے، فرمایا کوئی یہ نہ دل میں گمان کر لے کہ یہ روز گھر میں جمع کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں اور باہر نہیں جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ آنے والا شخص نماز جمع کیا کرے گا۔ 106 مہینے تک تو باہر جمع کرواتا رہا ہوں، اب میں نے کہا کہ عورتوں میں بھی اس پیشگوئی کو پورا کر دینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت کے نماز جمع کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو بیمار کر دیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کر دیا۔ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرے، کیونکہ وہ پورا نہ ہو تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو وہ بات جو اس کے اختیار میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے موافق پوری کر دینی چاہیے، اور خدا تعالیٰ خود بھی سامان مہیا کر دیتا ہے، جیسا کہ مجھ کو بیمار کر دیا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کر دے۔ جیسا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسرا کا ملک فتح ہوا تو حضرت عمر نے اس کو سونے کے کڑے جو لوٹ میں آئے تھے پہنائے، حالانکہ سونے کے کڑے یا کوئی اور چیز سونے کی مردوں کے لیے ایسی حرام ہے جیسا کہ اور حرام چیزیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلی تھی اس لیے پوری کی گئی۔ اسی طرح ہر ایک دوسرے انسان کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی جو اسی طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی، تو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ ہمارے مخالف مولوی اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ سچ مچ جوگیوں کی طرح 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے آسمان نیچے اتریں گے، لیکن یہ غلط ہے، چونکہ معبروں نے ہمیشہ زرد چادر کے معنی بیماری کے لکھے ہیں۔ ہر ایک شخص جو زرد چادر دیکھے یا کوئی اور زرد چیز تو اس کے معنی بیماری کے ہی ہوں گے، اور ہر ایک شخص جو ایسا دیکھے آزما سکتا ہے کہ اس کے معنی یہی ہے۔ حضور نے 2 عورتوں کے جھگڑے پر فرمایا، قرآن شریف میں آیا ہے وصلو خیر، سورہ نساء آیت 129۔ اس لیے اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ اس میں خیر اور برکت ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ غیر مذاہب کے ساتھ بھی یہ بات رکھی جائے، بلکہ ان کے ساتھ سخت مذہبی عداوت رکھنا چاہیے۔ جب تک مذہب کی غیرت نہ ہو انسان کا مذہب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہندو عیسائی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ صلح رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ ان کے محفلوں میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے گھروں میں جانا تو معصیت میں داخل ہے۔ ہاں آپس میں جو ایک فرقے میں ہوں تو لڑائی جھگڑے کی زیادہ تر بنیاد بدظنی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دوزخ میں 2/3 آدمی بدظنی کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ اگر تم مجھ پر بدظنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا؟ حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا؟ حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرتے تو اس کے احکام پر کیوں نہ چلتے؟ انہوں نے خدا تعالیٰ پر بدظنی کی اور کفر اختیار کر لیا، اور بعض تو خدا کے وجود تک کے منکر ہو گئے۔ تمام فسادوں اور لڑائیوں کی وجہ یہی بدظنی ہے۔